اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر آیت نمبر 11 سے 14۔ الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، نافقو جو منافق ہیں، یقولون لاخوانہم وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو، الذین کفروا جو کافر ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے۔ منافق ان لوگوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں ان کو کہتے ہیں، لئن اخرجتم اگر تم کو کوئی نکال دے گا، لنخرجن معکم تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع اور ہم کہنا نہیں مانیں گے، فیکم تمہارے معاملے میں، احدا کسی ایک کا بھی، ابداً کبھی بھی، وَإِن قُتِلْتُمْ اور اگر تم سے لڑائی ہوئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ تو ہم تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ اور اللہ گواہی دیتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لَإِنْ أُخْرِجُوا اگر وہ نکالے جائیں، لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَئِنْ قُتِلُوا اور اگر ان سے لڑائی ہوئی، لَا يَنْصُرُونَهُمْ تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ اور اگر مدد کریں گے، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ پھر کہیں مدد نہیں پائیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے، فی صدورہم ان کے دلوں میں، من اللہ اللہ کے نسبت، ذالک بأنہم یہ اس لیے کہ وہ لوگ، قوم ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون جو سمجھ نہیں رکھتے، لا یقاتلونکم جمیعا تم سے نہیں لڑ سکتے سب مل کر، الا فی قری محصنہ مگر بستیوں کے اندر چھپ کر، او من وراء جدر یا دیواروں کی اوٹ سے، بأسہم بینہم شدید ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے، تحسبہم جمیعا تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو، وقلوبہم شتیٰ اور ان کے دل جدا جدا ہیں، ذالک بأنہم قوم یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں، لا یعقلون کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ منافقین کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک تو عام کفار اور مشرکین تھے جو اپنے کفر اور شرک کو ظاہر بھی کر دیتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو اندر سے کافر اور مشرک تھے لیکن مسلمانوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو کافر نہیں بلکہ مسلمان ثابت کرتے تھے، اور اللہ کریم نے بہت سے مقامات پر ایسا کیا، جیسے سورہ منافقون کے اندر بھی یہی واقعات گزرے تھے کہ منافقین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی چال بناتے، اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اس بات کو کھول دیتے تھے۔ یہاں بھی ان کی اس چھپی ہوئی بات کو ذکر کیا کہ وہ جو ایک دوسرے سے وعدے کرتے تھے، منافقین یعنی عبداللہ بن ابی وغیرہ، کہ وہ اہل کتاب کے کفار کو کہتے تھے یعنی بنو نذیر سے، کہ اگر کہیں کسی نے تمہیں تمہارے قلعوں سے، تمہارے اس علاقے سے نکالا، تو جیسے تمہیں کوئی نکالے گا ہم ہر حال میں تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور اگر کسی نے ہم سے یوں کہا کہ تمہارے خلاف ہم لڑائی کریں، جہاد کریں، قتال کریں، تو ہم ان کہنے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر کوئی تم سے لڑائی کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ ان کے وہ وعدے تھے، وہ جھوٹی تسلیاں تھی جو اپنے کفار کو کیا کرتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اس بات پر، انسان نہیں بلکہ اللہ گواہ ہے، انہم لکاذبون یہ سب جھوٹ کے دعوے تھے۔ اور آگے اسی طرح سے ہوا کہ جب بنو نذیر کو ان کے علاقوں سے نکالا گیا تو ایک بھی منافق ان کے ساتھ نہیں گیا، اور نہ ہی وہ اس بات کو ثابت ظاہر کرنے والے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یا ہم نے ان سے یہ وعدے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے جلا وطنی کے بعد ان آیات کو نازل فرما کر
واقعات کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور پھر کہا کہ آگے سے یہ یوں کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ اگر لئن اخرجوا، یہ لوگ نکال دیے جائیں اپنے گھروں سے، تو یہ منافقین ان کے ساتھ گھروں سے نہیں نکلیں گے، اور اگر مسلمانوں نے ان کفار سے لڑائی کی تو یہ منافقین ان کفار کی مدد کو بھی نہیں جائیں گے، اور اگر کہیں بالفرض ایسا ہو جائے کہ ان کی مدد کو آ بھی جائیں تو پھر لڑائی کے درمیان سے ہی بھاگ جائیں گے، اور پھر خود ان کی اور ان کافروں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ جو مدد کرنے کے دعوے کر کے آئے تھے وہ تو بھاگ گئے اور دوسرا کوئی مددگار ان کا ہے نہیں، لہذا اس حوالے سے یہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے۔ تو یہ بنو نذیر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے سورہ مبارکہ کے شان نزول میں گزرا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اطاعت کی بات کی کہ اطاعت کر لو، تو یہی ابی بن کعب نے آ کر ان سے کہا تھا کہ میرے ساتھ موجود لوگ تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو پھر جب ان کو بنو نذیر کو نکال دیا گیا، وہی عبداللہ بن ابی تھا پھر جو ان کی مدد کو نہ آیا، تو کہا کہ منافقین کی جو غرض تھی کہ اپنے ان کافر بھائیوں پر ہم کوئی آفت نہیں آنے دیں گے، اس میں ہر طرح سے ان کو ناکامی رہی، اور جب بنو نذیر نکالے گئے تو منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلے، اور اس سے پہلے جب محاصرہ کیا گیا جس میں قتل و قتال کا بھی احتمال تھا تو اس میں بھی مدد کے لیے نہیں آئے، تو لہٰذا کہا کہ جب موجودہ وقت میں انہوں نے کوئی مدد نہیں کی تو یعنی آئندہ آنے والے واقعات میں بھی یہ کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے ایک بات کہی گئی کہ یہ لوگ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، تمہارا ڈر ان کے دلوں میں زیادہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا ڈر زیادہ ہو، لیکن یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، کیونکہ اگر اللہ سے ڈرتے تو کافر ہی نہ ہوتے بلکہ مسلمان ہو جاتے، اور تمہارا خوف ان کو قطعاً ہے، کیونکہ تمہارے خوف کی وجہ سے ہی یہ منافقین ان بنو نذیر کا ساتھ نہیں دے سکتے کہ اگر کہیں مسلمانوں نے ہمیں ان کافروں کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھ لیا، ان یہودیوں کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھ لیا، تو پھر یہ ہمارے خلاف لڑیں گے اور ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور تمہارے مقابلے میں آنے کی، یہ لڑنے کی اکٹھے ہو کر یہ الگ الگ کسی طریقے سے بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، اور اگر یہ سب کہیں مل بھی جائیں تو پھر بھی تمہارے خلاف اگر لڑنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو پھر بھی تم سے علل اعلان نہیں لڑ سکیں گے، بلکہ بستیوں میں چھپ چھپ کے، اپنے قلعوں میں چھپ چھپ کے یا دیواروں کے پیچھے پیچھے سے لڑا کریں گے، علل اعلان سامنے آ کر پھر بھی لڑائی کی ان میں جرأت نہیں ہے۔ اب یہاں اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں ایسا واقعہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایسے لشکر کشی ہوئی ہو، بلکہ مقصد یہاں پر بھی ان یہود اور منافقین کا ذکر کرنا ہے کہ اگر کہیں یہ لڑنا چاہیں گے بھی تو اپنے قلعوں میں محفوظ ہو کر یا اپنے شہر کی دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے، جیسے بنو قریظہ اور اہل خیبر نے مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے قلعے بند کر لیا اور اندر بیٹھ گئے، تو پھر منافقین نہ تو ان کے قلعوں میں جا کر ان کے ساتھ ان کی مدد کے لیے گئے اور نہ باہر مسلمانوں سے کھل کر مقابلہ کیا۔ تو اس میں مسلمانوں کو ایک طرح سے ہمت اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کافروں سے لڑنے کی اپنے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ خوف وغیرہ محسوس نہ کریں کہ یہ لوگ ہم سے لڑ سکیں گے، کیونکہ فرمائے کہ اصل میں ان لوگوں کی آپس میں ہی لڑائی بہت تیز ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی اتنی تیزی نہیں ہے جتنے آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں تیز ہیں، کیونکہ تم لوگ تو سمجھتے ہو کہ یہ آپس میں اکٹھے ہیں، لیکن ان کے دل اصل میں تحسبہم جمیعا، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو لیکن وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل جدا ہیں، کیونکہ کافر ہونے کی حیثیت سے تو یہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہیں، لیکن ان کے آپس کے عقائد تو ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں، کیونکہ کچھ یہود ہیں جن کے الگ عقائد ہیں، منافقین میں سے کچھ وہ ہیں جو کافر ہیں، کچھ وہ ہیں جو مشرک ہیں، تو کافر اور مشرکین کے عقائد میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو کہا یہ لوگ ایسے ہیں جنہیں تم تو یوں خیال کرتے ہو کہ شاید یہ اکٹھے ہیں، لیکن اصل میں یہ اکٹھے نہیں ہیں، بلکہ اصل میں یہ خود ایک دوسرے کے اتنے مخالف ہیں،
لیکن تمہارے خلاف یہ ایکا کر لیتے ہیں، تو تمہیں اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان کے یہ دلوں کے الگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دین کی عقل نہیں رکھتے۔ اگر دین کی عقل رکھتے تو ایک ہی دین حقیقی کے تابع ہو جاتے، لیکن چونکہ عقل نہیں رکھتے اس لیے ہر ایک اپنے اپنے خیالات کے پیچھے چل رہا ہے، اور جب انسانوں کے خیالات اور نظریات مختلف ہوں تو وہاں پر اختلاف قلوب لازم آتا ہے۔ حالانکہ بظاہر دیکھنے میں بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ جتنے بے دین لوگ ہیں وہ سب اتفاق سے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے۔ وہ ہمیں اس حیثیت سے اکٹھے نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ اگر ان کے آپس میں کبھی ان کو بٹھا کر بات چیت کی جائے تو وہ جتنے مسلمانوں کے دشمن ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ایک دوسرے کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ مقصد صرف ان کا یہ ہوتا ہے جب وہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر اس وقت وہ اتفاق کر لیتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں منافقین کی ان تمام سازشوں کو کھول کے آپ کے سامنے رکھا گیا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے ایسے چھپکے سے وعدے کرتے ہیں، لیکن نہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے ان وعدوں کو پورا کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر اتنی جرت اور مجال ہے۔ تو ایمان کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر جب انسان کو دی ہے تو اس ایمان کی طاقت کو استعمال کرنا چاہیے، اور مومن دبنے والا نہ ہو۔ مومن کی یہ شان ہو کہ وہ لوگوں کو دبائے، وہ کسی سے دبے نہ، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مومنین پسند ہے، لیکن اللہ کو جرت والا مومن سب سے زیادہ پسند ہے، جو حق بات کو کہنے والا ہو، جو حق بات کو کہہ سکے۔ جیسے حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا افضل جہاد کیا ہے؟ کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کو بیان کرنا۔ تو صرف بادشاہ کی بات نہیں ہے، جہاں کہیں بھی حق کی بات کا موقع آ جائے، انسان حق کی بات کو محض اللہ کی رضا کے لیے کہے تو کبھی بھی اسے ناکامی نہیں ہوتی۔ آج ہمارا دنیا کے اندر یہ عذر ہے کہ ہم لوگوں سے دین کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی سننا نہیں چاہتا۔ تو کوئی سننا چاہے یا نہ چاہے ہم اپنی بات کو کہہ دیں، کیونکہ ہمارے ذمے لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کر ہدایت کے راستے پر چلانا نہیں ہے، ہمارا مقصد لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ ہم پہنچانے والے ہیں، عمل کرانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی ذمہ داری ہمارے سپرد کر رکھی ہے۔ ہم حالات سے نہ دبیں، ہم کسی سے پریشان نہ ہوں، ہم گھبرائیں نہ، ہم اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنی کوشش کرتے رہیں، زبان سے، قلم سے، ہر طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاں تک پہنچانا چاہیں گے اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیں گے، اور ہم سے ہماری ذمہ داری بھی اٹھ جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان ہمارے ذمہ لازم کی ہے۔ اللہ کریم اس پیارے دین پر عمل کرنا اور اس پر چلنا، اس کو سیکھنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ہمارے لیے آسان فرما دے، اور ہمیں ہماری جو زندگی گزر گئی اس کے لیے معافی عطا فرمایا، جو آئندہ آنے والی ہے اس میں اللہ ہم سے اپنی رضا والے کام لے لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔